دو حصوں میں تقسیم کر کے دو عقیدوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ہم نے تمہیدی طور پر ان دونوں عقیدوں کو سمجھنا ہے اور انہی عقائد کی روشنی میں انشاءاللہ شام صدیق اکبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دیکھیں، شریعت میں دو قسم کی اصطلاحیں چلتی ہیں، ایک ہے عقیدہ تفریق اور ایک ہے عقیدہ تفضیل۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تفریق سے منع فرمایا اور عقیدہ تفضیل رکھنے کا حکم دیا۔ آپ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے آخر میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی انہی دونوں عقیدوں کا اشارہ کیا ہے۔ تیسرے سپارے کی پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے آپ کو جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، بعض رسولوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے۔ یہ ہے عقیدہ تفضیل۔ جو مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے یقیناً وہ ان کے بیٹوں کا نہیں، جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے یقیناً وہ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون کا بھی نہیں، جو مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی نبی اور رسول کا نہیں۔ یہ ہے عقیدہ تفضیل۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی ایک اور عقیدہ رکھتے تھے، عقیدہ تفریق کا۔ وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو سچے نبی ہیں، نعوذ باللہ باقی نبی جھوٹے نبی ہیں۔ وہ فرق کرتے تھے نبیوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سپارے کے درمیان میں اسی سورہ بقرہ کے بالکل آخر میں فرما دیا لا نفرق بین احد من رسل، کہ مسلمانوں تم نے کسی رسول کی رسالت میں فرق نہیں کرنا۔ بحیثیت رسول سارے اللہ کے رسول ہیں، بحیثیت پیغمبر سارے اللہ کے پیغمبر ہیں، بحیثیت نبی سارے اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت آدم تا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نبی دنیا میں آئے سارے اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول دنیا میں آئے یہ سارے اللہ کے رسول ہیں۔ بحیثیت رسالت یا بحیثیت نبوت کسی کی نبی کی نبوت میں فرق کوئی نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، سارے اللہ کے رسول ہیں، سارے مرسل من اللہ ہیں، سارے منزل من اللہ ہیں۔ ہر ایک جو بات کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہے، البتہ مراتب کے اندر فرق ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی عقیدے کو حضرات صحابہ اکرام کے عنوان پر اللہ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی تمام میراث کے مالک تو اللہ ہیں، تو اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنا تمہارے لیے کیوں مشکل ہو گیا؟ آگے اللہ تعالیٰ پھر دو عقیدوں کی وضاحت اسی ایک آیت میں کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ نہیں برابر وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا فتح سے پہلے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کی بنسبت یہ پہلے والے بہت اونچے درجے والے ہیں۔ اولئک اعظم درجہ، بہت اونچے درجے والے ہیں جو فتح کے بعد آنے والے ہیں، فتح کے بعد خرچ کرنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہیں سارے جنتی، پہلے آنے والے بھی بعد میں آنے والے بھی۔ تو پہلے اللہ نے اولئک اعظم کہہ کر عقیدہ تفضیل بیان کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر عقیدہ تفریق کی نفی کی۔ اب دیکھیے دوسری آیت سورہ توبہ شریف کی آیت نمبر 100، 11ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ فرمایا پہلا طبقہ وہ جو ہجرت کرنے والا ہے، دوسرا طبقہ وہ جو نصرت کرنے والا ہے،
اور تیسرا طبقہ وہ جو ان ہجرت کرنے والوں اور نصرت کرنے والوں کو دیکھ کر ایمان لانے والا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، اس سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں. میں اور آپ بہت بعد میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں والذین اتبعوہم بإحسان کے مصداق میں شامل فرما دے. کام بڑا مشکل ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی براہ راست تربیت کر رہے تھے. دار ارقم میں ہو، شیب ابی طالب میں ہو، ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہو، یا اصحاب صفہ پر ہو، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کی تربیت کر رہے تھے. لیکن جب فراوانی کا زمانہ آیا، اللہ نے اعلان فرما دیا یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان قریب دین میں فوجیں داخل ہوں گی، پورے گاؤں داخل ہوں گے، پورے علاقے داخل ہوں گے، پوری جماعتیں، جتھے، قبائل اور قومیں داخل ہوں گی. تو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر ہر ایک کو نماز سکھانا آپ کے لیے مشکل تھا، ہر ایک کو اسلام کے احکامات بتانا آپ کے لیے مشکل تھے. تو اللہ ان قبائل کے افراد کو، یہ جو بڑے صحابہ کرام تھے، مہاجرین انصار، یا ان کی طرف بیٹھتے تھے، یا ان اکابر صحابہ کرام کو ان قبائل کی طرف بیٹھتے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان. پہلا طبقہ مہاجرین کا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعید و سعد، یہ مہاجرین ہیں. دوسرا طبقہ انصار کا، ابو ایوب انصاری ہیں اور دیگر بہت سارے اکابر صحابہ کرام ہیں. تیسرا طبقہ ان کی نمازوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے والا. تیسرا طبقہ ان کے احکامات کو دیکھ کر احکامات کرنے والا. اللہ نے تینوں کو بیان کر کے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، کہ ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہیں. اور سب کے لیے انعام وہی ہے جو پہلے والوں کے لیے ہے، درمیان والوں کے لیے، بعد والوں کے لیے ہے. میں نے اتنی لمبی تمہید ماندی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کا مزاج صحابہ کرام میں یہ ہے کہ جو جتنا پہلے آئے گا وہ اتنا اونچا ہوگا. والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، اس کے بعد والانصار، پھر نصرت کرنے والے ہیں. وہاں قرآن کہتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ پہلے آنے والے بعد میں آنے والوں سے بہت اونچے ہیں. اب شریعت نے اس مزاج کو سامنے رکھ کر کے عقائد کی کتابوں میں صحابہ کرام کے لیے عقیدہ تفضیل کو یوں بیان کیا کہ جو حجۃ الوداع کے دن آئے یا اس کے بعد آئے، پہلے والے ان سب سے اعلیٰ ہیں. جو عمرۃ القضاء کے دن آئے یا اس کے بعد آئے، پہلے آنے والے ان بعد میں آنے والوں سے اعلیٰ ہیں. جو صلح حدیبیہ کے دن آئے یا اس کے بعد آئے، پہلے آنے والے ان بعد والوں سے بہت اونچے ہیں. جو غزوہ خندق کے دن آئے، پہلے آنے والے ان سے اونچے ہیں. جو غزوہ احد کے دن آئے، پہلے آنے والے ان سے بہت اونچے ہیں. جو غزوہ بدر کے دن آئے یا اس کے بعد آئے، پہلے آنے والے ان سے بہت اونچے ہیں. اور پھر جو نصرت کرنے والے ہیں یہ بعد والوں سے اونچے ہیں. پھر جو ہجرت کرنے والے ہیں یہ بعد والے سب ان سے اونچے ہیں. اور پھر ان مہاجرین میں 10 صحابہ کرام وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے. نام لے کر ایک ہی مجلس میں کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو حضور نے ایک ہی موقع پر، ایک ہی چھت تلے، ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے. اور سب کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنتی کہا ہے. تو یہ 10 صحابہ کرام پھر تمام سے اعلیٰ ہیں. علماء کرام نے لکھا کہ سارے انبیاء کی امتوں کا خلاصہ اگر نکالا جائے، سارے انبیاء کی محنتوں کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو یہ میرے محبوب پیغمبر کے 10 صحابہ کرام ہیں جو ساری کائنات کے انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہیں. پھر ان 10 میں 4 بہت اعلیٰ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سارے فضائل موجود ہیں. یہ مہاجر بھی ہیں، والسابقون الاولون میں بھی ہیں، اشرا مبشرہ میں بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک خاصیت اور ہے کہ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے خلیفہ اور امت کے امام ہیں. ابو بکر، عمر، عثمان، علی. پھر ان چاروں میں یہ 4 سب سے اعلیٰ. اور پھر ان چاروں میں ان دو سے اعلیٰ. وہ اس لیے کہ وہ دونوں آج بھی نبی کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں. سمجھ آگئی بات نہیں آئی؟ تو یہ شریعت کا مزاج ہے. اب گلی میں پھرنے والا بندہ کہے گا دمادم مست کلندر
نمبر، علی دا پہلا نمبر، تو ہم کہیں گے نہیں نہیں، نبی کے مصلے پہ جو پہلے آیا اس کا پہلا نمبر، جو دوسرا آیا اس کا دوسرا نمبر، جو تیسرا آیا اس کا تیسرا نمبر، جو چوتھا آیا اس کا چوتھا نمبر، اور پھر بعد میں آنے والے جو بدر کے موقع پر موجود تھے، اس تاریخ کو جو پیدا بھی نہیں ہوئے ان کا نمبر بعد میں آئے گا، جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی کے ساتھ مارے کھائی جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ میں ایک نعت خوان کو سن رہا تھا، وہ نعت خوان کہتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ حسین کو نہیں مانتے، ہم نے تو کالے بلال کو مان لیا۔ میں نے کہا تو نے بڑا احسان کیا مان کر کے، ہم حضرت حسین کو بھی مانتے ہیں لیکن بلال حبشی کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسین تو اس تاریخ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جس تاریخ بلال محبوب پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے مار کھا رہا تھا۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، جو پہلے آیا اس کا نمبر سب سے اونچا، جو بعد میں آیا وہ اس سے نیچے، جو بعد میں آیا وہ اس سے نیچے، جو بعد میں آیا وہ اس سے نیچے۔ شریعت کا یہ مزاج ہے۔ تو پہلوں میں سب سے پہلا ابو بکر ہے اور بڑوں میں سب سے بڑا بھی ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلوں میں سب سے پہلا بولو، پہلوں میں سب سے پہلا، پہلے اور بھی ہیں لیکن سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اس لیے کہ ایمان لانے میں پہلے، تصدیق کرنے میں پہلے، نبی کے ساتھ ہجرت کرنے میں پہلے، مسجد قباء کی بنیاد رکھنے میں پہلے، مسجد نبی کی بنیاد رکھنے میں پہلے، میرے محبوب پیغمبر کو مشورہ دینے میں پہلے، آپ کسی موقع پر جہاں بھی صحابہ کرام کا تذکرہ کریں گے جو سب سے پہلے ہے اس پہلے کا نام ابو بکر ہے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام کا نام لیں گے، ان اکابر میں جو سب سے بڑے ہیں وہ ابو بکر ہیں، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلوں میں سب سے پہلے اور بڑوں میں سب سے بڑے، بس یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ پہلے حضرت علی بھی آئے، حضرت ام المومنین بھی آئی، حضرت سیدنا زید بن حارث بھی آئے، حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے۔ چند گھنٹوں کا اختلاف ہے، کوئی چند گھنٹے پہلے آئے، کوئی چند گھنٹے بعد میں آئے، لیکن بہت خوبصورت بات علماء کرام نے فرمائی۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا اس بحث میں نہ پڑھو، بس تقسیم یوں کر لو کہ محبوب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، مردوں نے کلمہ پڑھا، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں نے کلمہ پڑھا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، خواتین نے کلمہ پڑھا، سب سے پہلے ام المومنین میری اور آپ کی اماں، اور آزاد کردہ غلاموں نے، آزاد شدہ غلاموں نے کلمہ پڑھا، ان میں حضرت زید بن ابی حارثہ۔ اس طرح تقسیم کر لو، لیکن آگے حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرمایا ہر ایک کا اپنا اپنا کمال ہے لیکن بڑا کمال صدیق اکبر کا ہے۔ حضرت علی نے کلمہ پڑھا، کمال کر دیا، اپنے باپ کی پرواہ نہیں کی، برادری کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے محبوب پیغمبر کے دسترخوان پہ لوگوں نے تبرہ کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے ہیں، اکیلا علی ہے جس نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں آپ کا امتی اور صحابی ہوں، یہ کمال کر دیا۔ لیکن علی مکفل ہیں، آقا علی کے کفیل ہیں، کمال تو کیا لیکن کفالت میں تھے۔ ام المومنین نے کلمہ پڑھا، کمال ہے کہ بیوی اپنے خامن کو نبی مانتی ہے، بہت بڑا کمال ہے، لیکن ایک منہ بولا بیٹا زید ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کمال ہے، لیکن سب سے بڑا کمال صدیق اکبر کا ہے۔ نبی کا مقروض نہیں ہے، نبی کا غلام نہیں ہے، نبی کا منہ بولا بیٹا یا بھائی نہیں ہے، نبی اکرم کے احسانوں تلے دبا ہوا نہیں ہے، نبی کا مکفل نہیں ہے، آزاد منش انسان ہے، 6 لاکھ دینار کا مالک ہے، کپڑے کی 6 دکانوں کا مالک ہے۔ نبی نے نبوت کا اعلان کیا، نبی کی زبان سے سنا بھی نہیں، سنا بھی ابو جہل کی زبان سے۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر تیرا جو فلان دوست محمد نہیں، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ ابو بکر کہتے ہیں ہے ابو الحکم تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، اگر محمد اللہ کا نبی ہے، صدیق اس کا امتی ہے۔ یہ سب سے پہلے کلمہ پڑھا، تصدیق کی سب سے پہلے، اور بغیر دلیل کے ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تصدیق کی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر عرشوں پہ ہیں، جبرائیل امین جب واپسی کا ارادہ ہوا، واپس آنے لگے، میرے محبوب پیغمبر نے جبرائیل امین کو روک لیا، کہا جبریل لوگ میری بات کو مانیں گے کہ میں جو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے چلتا ہوں، مسجد اقصی پہنچتا ہوں، پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ اللہ سے ملاقات کرتا ہوں، جنت کو دیکھتا ہوں، انبیاء سے ملتا ہوں، نبیوں کی
کی امامت کرواتا ہوں، کون اس بات کو مانے گا؟ جبرائیل امین نے عرشوں پہ کہہ دیا تھا میرے محبوب پیغمبر دنیا آپ کو جھٹلائے گی، صدیق تصدیق کرے گا۔ پہلوں میں سب سے پہلا ابو بکر، بڑوں میں سب سے بڑا ابو بکر۔ آج جب ہم کہتے ہیں خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں، خلیفہ بلا فصل کوئی اور ہے، کوئی حضرت علی کا نام لیتے ہیں، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے، اور الو دلیل ہم سے مانگتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت پر دلیل میرے ذمے نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، آج کل پراپرٹی کے ڈیلروں کا ایک رواج چلا آ رہا ہے، ہر بندہ ڈیلر ہے، ان استاد اس بندے سے بات کرو وہ ڈیلری کر رہا ہے۔ پراپرٹی والے اس اصول کو جانتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر کسی زمین پہ قبضہ کیا ہو، زمین پر بیٹھا ہو، اور دوسرا بندہ دعویٰ کرے کہ یہ زمین جو ہے اس کا مالک میں ہوں، تو ایمانداری سے بتاؤ پٹواری کے سامنے، عدالت کے سامنے کاغذ دکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو بیٹھا ہے اس کی ہے، جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی؟ جو دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمیں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں ابو بکر خلیفہ بلا فصل ہے۔ ایک ہی دلیل ہے، نبی کے مصلی پر دیکھ، نبی کے جانے کے بعد نبی کے مصلی پہ کھڑا ہوا کون ہے؟ وہ لوگ۔ اب اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے نہیں ان کا حق نہیں تھا، دلیل اس کے ذمہ ہے، میرے ذمہ نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی تمہارے دل کی تسلی کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن پاک کی ایک آیت لاؤ جس میں اللہ نے اشارہ دیا ہو، جس میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ محبوب پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر خلیفہ اول ہیں۔ میں نے کہا شکر کر، اللہ نے صرف اشارہ دیا، ابو بکر کا نام نہیں لیا۔ توجہ ہے؟ سب ہے، شکر کرو اللہ نے صرف اشارہ ہی دیا، نام نہیں لیا۔ اگر نام لے کر ابو بکر کو خلیفہ بناتے تو پھر ابو بکر امتی نہ رہتا، نبی بن جاتا۔ یہاں قرآن میں اللہ نے خلفاء کے نام لیے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اگلی آیت میں نام لیا کہ جس خلیفے کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے آدم۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، نام لے کر حضرت داؤد کی خلافت کو اللہ نے ثابت کیا۔ جب اللہ نام لے کر خلیفہ بناتا ہے تو اس خلافت سے مراد نبوت کی خلافت ہے، اور جب اللہ اشارہ دے کر خلیفہ بناتا ہے تو اس سے مراد امت کی امامت ہے۔ اللہ نے ابو بکر کا نام قرآن میں اس لیے نہیں لیا، نبی نے اپنے فرمان میں اس لیے نہیں لیا تاکہ نبوت اور امامت میں فرق باقی رہے، نبوت اور نیابت میں فرق باقی رہے۔ ایک امامت ہے نبیوں کی، ایک خلافت ہے اللہ کی۔ آدم خلیفۃ اللہ ہے، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر خلیفۃ اللہ ہیں، لیکن ابو بکر خلیفہ رسول ہے۔ خلیفہ رسول کے لیے نام نہیں لیا لیکن اللہ نے اشارے دیے۔ قرآن پاک کو آپ کھولیں گے، اس گتے کو آپ الٹیں گے، سب سے پہلے ایک سورت سامنے آئے گی، یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن کا مقدمہ ہے، یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں الف لام میم، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبرائیل امین، میم سے مراد محمد، اللہ بیچنے والا، جبریل لانے والا، محمد لینے والے، کیا ذالک الکتاب، یہ والی کتاب۔ اللہ نے تعریف کر دی کتاب کی، ھدی للمتقین، اس کتاب کی تعریف یہ ہے کہ یہ متقیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے اللہ نے پھر ان متقیوں کا تعارف کروا دیا، لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، فائدہ یہ ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے متقی وہ ہیں کہ جو نمازیں قائم کرواتے ہیں۔ تیسرے قسم کے متقی وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے متقی وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ایسے مزاج کے لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ سارے ایمان لائے ہیں لیکن جیسا غیب پہ ابو بکر ایمان لایا ویسا کوئی نہیں لے کے آیا ہے۔ ایسے مزاج کے لوگوں کے سردار ابو بکر ہیں، نمازیں قائم کرواتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کی طرف اشارہ ہے۔ فاروق اعظم نے سب سے پہلے بیت اللہ میں نماز پڑھوائی، فاروق اعظم نے سب سے پہلے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوائی، فاروق اعظم نے سب سے پہلے نماز تراویح پر امت کو جمع کیا۔ فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنائی، تو جو
نمازیں قائم کرتے ہیں اس مزاج کے لوگوں کے سردار فاروق اعظم ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس مزاج کے لوگوں کے سردار حضرت عثمان ابن عفان ہیں۔ تو اللہ نے اشارہ دیا میرے محبوب پیغمبر جب میں آپ کے بعد متقیوں کو سرداری دوں گا تو پہلا سردار اس مزاج کے لوگوں کا سردار ہوگا جو ہے وہ غیب پہ ایمان لانے والے ہیں، یعنی اشارہ ابو بکر کی خلافت کا، دوسرا اشارہ عمر کی خلافت کا، تیسرا اشارہ عثمان کی خلافت کا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے اشارہ دے دیا۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اللہ نے اشارہ دے دیا کہ میرے محبوب پیغمبر کے بعد سب سے پہلا بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑا بھی سارے بولو بہت سارے اشارے۔ میں ایک اشارہ اور دینے لگا ہوں، قرآن پاک سے ہٹ کر کے آپ دیکھیں محبوب پیغمبر کی مجلس ہے، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً آپ کے پاس وہ عالم ہے مولانا نواز صاحب کہ جنہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کی اتنا سا تربیت کی ہے۔ ہر ایک نے یہ روایت سنی ہوگی اللہ کے محبوب پیغمبر گھر میں تشریف فرما ہے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، اچانک ایک بندہ آیا ہے، آپ نے اپنا کپڑا درست کیا ہے، یہ جو بندہ آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ سارے بولو۔ اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلے کون آیا؟ پھر کون آیا؟ پھر کون آیا؟ تو یہ بھیج کون رہا ہے؟ ہائے ہائے، یہ بھیج کون رہا ہے؟ اللہ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا کہ صحابہ کرام کا بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ نبی کے بعد سب سے پہلا بھی ابو بکر ہے، سب سے بڑا بھی ابو بکر۔ میرے محبوب پیغمبر کا فرمان، جمعہ پڑھتے ہیں آپ نہیں پڑھتے؟ جمعے کے دن امام مسجد ایک اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقلاهم علی۔ ایک ہی مجلس میں، ایک چھت کے نیچے، ایک ہی موقع پر، ایک ہی وقت میں اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ دنیا میں میرے بعد خلافت آئے گی۔ نام خلافت کے عنوان پر نہیں لیا، صرف اشارہ دے دیا کہ ترتیب یہ ہوگی، پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک ہی روایت میں سب کے اشارے دے کر بتا دیا کہ نبی کے بعد سب سے پہلا بھی ابو بکر ہے اور سب سے بڑا بھی ابو بکر۔ آئیے میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر کافر بھی یہ بات جانتا تھا کہ نبی کے بعد سب سے بڑا ابو بکر ہے، سب سے پہلا بھی سارے بولو۔ نبی کے زمانے کا کافر بھی یہ بات جانتا تھا۔ یہ غزوہ احد کی کہانی آپ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام کے پاؤں وقتی طور پر اکھڑ گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو سنبھالا دیا اور ایک غار تلاش کیا۔ اس غار کی طرف اللہ کے محبوب پیغمبر کو لے گئے، ایک گھاٹی کی طرف لے گئے۔ یہ جو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ہیں جن کے میں نے نام لیے، یہ سب ساتھ ساتھ تھے۔ حضرت عثمان پانی گرم کر رہے تھے، حضرت عمر زخموں کے لیے مرہم بنا رہے تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح آپ کی وہ کڑیاں نکال رہے تھے، حضرت طلحہ آپ کی ڈھال بنے ہوئے تھے، حضرت زبیر اور حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ تیر برسا رہے تھے دشمن پہ۔ یہ سارے اکابر صحابہ کرام میدان میں ہیں، حضرت علی بھی میدان میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں۔ آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا، یہ خبر مشہور ہو گئی اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، ہمارے لیے آج وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن اس دن یہ بندہ کافر ہے۔ جب اسے یہ اطلاع ملی اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے ہیں تو یہ اپنی خبر کی تصدیق کے لیے گھوڑا لے کر پورے میدان کا وزٹ کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کا پوچھتا ہے، ہر جگہ جا کر کہتا ہے اینا محمد، اینا محمد، اینا محمد، بے کیا یہاں محمد ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر کہاں ہیں؟ جب یہ گھوڑے کا چکر لگاتے لگاتے اس مقام پر پہنچا جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر زخمی حالت میں
ابو بکر کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اس حالت میں زخمی ہیں اور باہر گھاٹی سے باہر میدان میں ابو سفیان کی آواز آتی ہے، اینا محمد اینا محمد۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا عمر کہتا ہے حضور یہ ابو سفیان کی آواز لگتی ہے، یہ بڑا خوشی منا رہا ہے، اس کو بتا دو کہ اللہ کے محبوب پیغمبر زندہ ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے کہا جو کہتا کہنے دو، اس بات کی پرواہ نہ کرو۔ اس نے پھر کہا اینا محمد، جواب نہیں دینے دیا۔ ابو سفیان کو یقین ہو گیا پورے میدان میں حضور نہیں ہیں، یہاں بھی حضور کی آواز نہیں آتی، اس کا مطلب ہے اللہ کے محبوب پیغمبر شہید ہو گئے ہیں۔ اس کو جب یہ یقین ہوا اس نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا اینا ابا بکر، کیا تم میں ابو بکر ہے؟ اینا ابا بکر۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر اب بولو، اب تو آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا نہیں ابو بکر خاموش رہو، دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کہتا ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا اللہ کے محبوب پیغمبر بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، اس نے اگلا جملہ کہا، اس نے کہا اینا عمر۔ ہائے ہائے، یہ بندہ کون ہے یار؟ بولو، سپاہی صحابہ کا تھا؟ وہ اس وقت تو کافر تھا، کون تھا؟ لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی کے بعد سب سے پہلا، نبی کے بعد دوسرا، یہ وہ کافر کہہ رہا ہے اینا عمر اینا عمر۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور ہونتے بولا، ہونتے اجازت دو بولا میں جواب دے اس کافریاں۔ حضور نے کہا نہیں عمر خاموش رہے، جو کہتا ہے کہنے دے، دیکھتے ہیں یہ آگے کیا کہتا ہے۔ جب اس کو یقین آ گیا اللہ کے محبوب پیغمبر بھی شہید ہو گئے، ابو بکر عمر بھی شہید ہو گئے، تو اس نے اپنے بتوں کا نعرہ لگایا، لات زندہ باد، منات زندہ باد، ہبل زندہ باد، اور اللہ کی توہین کی، نبی کی توہین کی، اللہ کی عظمت کے نعرے نہیں بلکہ اپنے بتوں کی عظمت کے نعرے لگائے۔ میرے محبوب پیغمبر اٹھ کر بیٹھے، کہا عمر اب بول، اللہ اکبر، اللہ کبیر، اللہ اعظم، اللہ کبیر، اور اس ظالم کو بتا دے اللہ کا محبوب پیغمبر بھی زندہ ہے اور دونوں یار بھی زندہ ہیں۔ یہ مکے کا کافر کہہ رہا ہے نبی کے بعد سب سے پہلا کون؟ آؤ حضرت علی شیر خدا کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائی نے بات کی حضرت علی کی، تو میں بھی اختتام حضرت علی کے جملے پر کرتا ہوں۔ حضرت علی کے زمانے میں کوفے میں حضرت علی یوں گھوم رہے ہیں روڈ پہ، سڑک پہ، بازار میں چلتے ہوئے کسی کام سے، تو بازار سے ایک نے آواز دی، اس نے کہا یہ علی جا رہے ہیں، نبی کے بعد سب سے بڑے بھی یہ ہیں، نبی کے بعد سب سے بہادر بھی یہ ہیں، نبی کے بعد سب سے پہلے بھی یہ ہیں۔ حضرت علی کو غصہ آیا کہ اس نے حقیقت کے خلاف بات کی ہے۔ حضرت علی نے بازار والوں سے کہا چلو مسجد میں آؤ، تمہارے ساتھ کام ہے۔ سب مسجد میں آئے، نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک حضرت علی نے کوفے کی مرکزی جامع مسجد میں خطبہ دیا، جس خطبے کا عنوان فضیلت ابی بکر ہے۔ حضرت علی منبر پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے پہلا بھی ابو بکر ہے، نبی کے بعد سب سے بڑا بھی ابو بکر ہے، اور نبی کے بعد سب سے بہادر بھی ابو بکر ہے۔ بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت چلو یہ دلائل تو آپ کے سمجھ میں آ گئے کہ نبی کے بعد سب سے پہلا ابو بکر ہے کیونکہ مصلی پہ ابو بکر ہے، نبی کے بعد سب سے بڑا ابو بکر ہے کیونکہ جو ہجرت کا سفر ہے اس میں ابو بکر ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سب سے بہادر بھی ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے تو کوئی ایک کافر بھی نہیں مارا، اور آپ اتنے بہادر ہیں، آپ نے بدر میں کافروں کی لائنیں لگا دی، آپ نے احد میں کافر مارے، عبد الود کو آپ نے قتل کیا، آپ نے خیبر میں مرہب کا سر اڑا دیا، آپ نے خندق میں عبد الود کو قتل کر دیا، اتنے بڑے بڑے کافر آپ نے مارے ہیں۔ آپ کی تو پوری ایک ہسٹری ہے، پوری ایک داستان ہے۔ ابو بکر کی تلوار نے ایک کافر بھی زخمی نہیں کیا اور آپ نے اتنے مار دیے، اور آپ کہتے ہیں بہادر پھر بھی ابو بکر ہے۔ حضرت علی نے دو جواب دیے، ایک جواب دیا تحقیقی، ایک جواب دیا الزامی۔ پہلے الزامی جواب سمجھو، پھر تحقیقی جواب آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ ابو بکر کو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو نبی کے زمانے میں ہم سپاہی تھے، علی اور ہم جو علی تھے نبی کے زمانے میں، علی کہتے ہیں کہ ہم سپاہی تھے اور ابو بکر سردار تھا۔ سردار کا کام ہوتا ہے آرڈر دینا، سردار کا کام ہوتا ہے نگرانی کرنا، اور سپاہی کا کام ہوتا ہے جنگ کرنا، گردنیں اتارنا۔ ہم سپاہی تھے اور ابو بکر سردار تھا۔ اور اگلا جملہ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس بھائی اور چوتھے خلیفہ نے، فرمایا تم کہتے ہو کہ نبی کے بعد سب سے بڑا بہادر میں ہوں، ابو بکر بہادر نہیں؟
فرمایا علی کی یہ آنکھ گواہ ہے، علی کی یہ آنکھ گواہ ہے، میں نے میدان بدر کا منظر دیکھا، میدان احد کا منظر دیکھا، میدان خندق کا منظر دیکھا، میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا، میں نے عمرۃ القضاء کے موقع پر دیکھا، میں نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا، میں نے تمام مارکوں اور سفروں میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ سوائے تبوک کے ہر مقام پہ شرکت کی ہے۔ میں نے دیکھا، علی کی آنکھ دیکھتی ہے کہ ہر میدان میں سب سے زیادہ خطرہ نبی کی ذات کو ہے، ہر کافر اس طاق میں ہے کہ نبی کو نقصان پہنچے، اور جب بھی میں دیکھتا ہوں زیادہ خطرہ نبی کے خیمے کو ہے، نبی کی ذات کو ہے، اور نبی کے خیمے کے باہر پہرے دار ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ